اس ناول کا خلاصہ آپ سن لیجئے۔ آج تمہارے چچا لوگوں نے منگنی کی رسم کے لیے آنا تھا، مگر سب افراد شیخ صاحب کی طرف متوجہ تھے، مگر صوبان کو لینے چلے گئے۔ اسے ایمرجنسی میں یورپ سے نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ کسی بھی ملک میں سفر نہیں کر سکتا۔ بختاور نے بے اختیار اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، اسے کیوں نکالا گیا ہے؟ شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، نہ ہی ان باتوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھے، اور جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے انتظار کرتے ہیں، بیچ میں بات نہیں کاٹتے۔ وہ حکم دیتے کمرے میں چلے گئے تھے۔ گاؤں کے قبرستان میں وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا 2 مہینے پرانی قبر کے پاس آ رکا۔ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے اب وہ قبر کے ایک طرف بیٹھنے کی جگہ بنا رہا تھا۔ پھولوں کا گلدستہ اس نے قبر کے سرہانے لگے کتبے کے سامنے رکھ دیا۔ قبر کی مٹی ہلکی نم تھی، ہوا میں خنکی اور شدید دھند دور دور تک پھیلی تھی۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے بوجھل ہو کر زمین پر برس رہے تھے، مگر بھگو نہیں رہے تھے، بس نم کر رہے تھے۔ اس نے دھندلی ہوا میں سانس لی اور کہنا شروع کیا، مجھے امید ہے تم اپنے اس گھر میں بہت آرام سے ہوگی۔ پھر وہ مسکرایا۔ میں تمہارے سوالوں کو یاد کرتا ہوں، یعنی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ زندگی بے معنی سے لگنے لگی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ پاکستان کے ایک پہاڑی علاقے میں موجود چھوٹے سے گاؤں پر دل فریب سے صبح اتر رہی تھی۔ فجر کے بعد جامنی آسمان آہستہ آہستہ نیلی چادر اوڑھ رہا تھا۔ ہر سمت بکھرے قدرت کے حسین مناظر نیلی نیلی روشنی میں نہا سے گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اطراف میں نیلگو رنگ بھی غائب ہو گیا اور آفتاب پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ مشینی سی زندگی روشنی کی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے راستوں اور گھروں میں زندگی جمائیاں لیتی جاگ رہی تھی۔ کچھ گھروں میں منہ اندھیرے ہی کام شروع ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں موجود ایسے ایک نفیس خوبصورت گھر کی مسجد بیت میں وہ فجر کے بعد سے ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ شیخ جبار صاحب اپنے کمرے سے نکل کے گھر کے داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ اس خوشحال سے گھر کی سربراہی کا تاج انہی کے سر تھا، جو ایک نہایت شفیق باپ تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں، جن میں زمانوں کی داستان رقم تھی، یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ برسوں سے روایتوں کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ ان رسم و رواج کے محافظ ہیں، مگر روایتوں کے وزن نے بھی نہ شیخ صاحب کے کندھے جھکائے اور نہ ہی گردن، بلکہ گاؤں کی ذمہ دار کی گردن میں سریا سا لگا محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی تنہا مضبوط سائبان ہو، جیسے کوئی سرشار سا سرحدوں کا اکلوتا محافظ ہو۔ عربوں کے سلسلہ نسب سے نسبت کا فخر ان کے انگ انگ سے جھلکتا تھا۔ خود کو عربوں کی نسل کا اثاثہ سمجھ کے شیخ صاحب نچلی ذات والوں سے شناسائی پالنے سے احتراز برتتے تھے۔ سفید ماربل سے بنے اس خوبصورت نفیس گھر کے ایک کشادہ کمرے میں سنگل بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وجود میں جیسے زندگی کی کوئی جھلک موجود نہیں تھی۔ شب خوابی کے لباس میں سویا ہوا وہ توانا مرد کسی گہری مشقت سے تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا، کہ جس کو سونے سے پہلے کانوں سے ہینڈز فری نکالنا تک مشکل لگا ہوگا، اپنے سامنے رکھے موبائل کو بھی بند نہیں کر پایا تھا۔ یا وہ شخص ابھی بھی سویا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا فی الوقت سونے کا ارادہ نہیں تھا، بس جسمانی ضرورت کے تحت دماغ نے اسے ایک دم شٹ ڈاؤن کر دیا ہو۔ قریب جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ موبائل پر نشر ہونے والی قابل اعتراض فلم ہنوز جاری تھی، جس کی آواز ہینڈ فری کے ذریعے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر اس کا دماغ اسے مکمل طور پر سن کیے ہوئے تھا۔ شاید وہ ساری رات کا جاگا تھک ہار کے نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا تھا۔ اسی گھر کے ایک اور کمرے میں، جو 2 کمروں کے درمیان واقع تھا، ایک خوبصورت لڑکی سفید یونیفارم پہنے لمبے سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے تیار کھڑی تھی۔ پھر اس نے جھک کر اپنے سیاہ جوتوں کے سٹیپس باندھے اور قد آدم مرر میں اپنا عکس دیکھا۔ مسکرا کے سر کو دونوں اطراف جنبش دی۔ پونے ٹیل کے سیاہ بال ہلتے ہوئے نظر آئے۔ عجیب سرشاری کے عالم میں اب وہ لڑکی سنگھار میں سے اپنی سنہری گھڑی اٹھا کر پہن رہی تھی۔ اسے یقیناً کالج کے لیے نکلنا تھا۔ اپنی تیاری مکمل ہونے پر اس نے ایک جامنی خمار دوپٹہ اٹھایا اور کندھوں پر ڈال دیا۔ ہاتھ میں فزکس انٹر پارٹ 2 کے پریکٹیکل والی کتاب تھی۔
اتنے میں کمرے کے داخلی دروازے پر آہٹ سن کر کہ وہ گردن گھما کے دیکھتی ہے کہ گردن گھمانے سے اس کی پونی ٹیل بھی جھول جاتی ہے۔ پھر ایک ادھیڑ عمر عورت سادہ سے لباس میں ملبوس، سر کو خوب اچھے سے ڈھانپے، قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، کچھ ایسا کہتی ہے جس سے اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر موجود چمک مان پڑنے لگتی ہے، اور ایک بار پھر وہ روزانہ کی طرح اپنے بالوں سے پونی کھینچ کر اتارتی ہے۔ ادھیڑ عمر عورت اسے سمجھانے کے انداز سے کندھوں سے تھام کر سٹول پر بٹھاتی ہے اور اس کے کھلے بالوں کی آبشار کو چٹیا میں قید کرنے لگتی ہے۔ پھر اس کے کندھوں سے دوپٹہ اتارتی ہے سر پہ رکھنے کے لیے۔ لڑکی کا منہ سا بن جاتا ہے، بادل ناخواستہ خمار کو سر پر جمائے سٹول سے اٹھ جاتی ہے۔ اپنا چھوٹا سا بیگ تھام کر وہ اپنے پیچھے سے ادھیڑ عمر عورت کو چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ عورت جو شاید اس لڑکی کی ماں تھی، ایک نظر کمرے کی بکھری حالت پر ڈالی، پھر سر جھٹک کے دروازے کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ بکھرا بکھرا سا کمرہ سنسان نظر آنے لگا۔ تنہا ہی وہ لڑے گی دنیا میں ہر جگہ، کیسی یہ بزدلی ہے غیرت کے نام پر۔ مسجد بیت میں ابھی تک وہ جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ قرآن شریف کے اوراق پلٹتے ہوئے ایک زوردار جمائی کو اس نے الٹے ہاتھ کے پشت سے روکا تھا۔ شاید وہ فجر کے بعد سے ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اس گھر کا تنہا نسوانی وجود جو اس وقت پرسکون سا اپنے کام میں مشغول تھا۔ قرآن پاک کو نرمی سے بند کر کے سینے سے لگا لیے تھے۔ پھر اس نے سر اور آنکھیں سلحامی کتاب پر ٹکائیں اور کتاب کو دونوں ہاتھوں سے آزاد کرتے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ اس کے گلابی لب ہل رہے تھے، شفاف چہرہ ہلکے آسمانی رنگ کے اسکارف میں لپٹا ہوا تھا، گھنی سیاہ پلکیں جھکی ہوئی آنکھوں پہ پہرہ داری کر رہی تھی، اور لمبے ناخنوں سے پاک صاف ستھرے سفید ہاتھ پیالے کی صورت پھیلائی وہ دعا مانگ رہی تھی۔ دعا کیا تھی؟ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے خوبصورت آواز میں قرآن شریف کی صورت پڑھی جو اسے بہت محبوب تھی، سورہ اخلاص، جو خالص توحیدی صورت تھی۔ پھر اس نے درود ابراہیمی پڑھا۔ یہ سب اس نے بآواز بلند پڑھا، مگر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اب وقت تھا مالک کے حضور حاجات پیش کرنے کا، اور اپنی خواہشات تو بس اپنے رب کو ہی سنائی جاتی ہیں نا۔ دعا مانگ لینے کے بعد جائے نماز طے کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کمرے سے باہر نکلنے پر گھر کا منظر واضح تھا۔ سامنے ناشتے کی میز پر خادمہ برتن رکھ رہی تھی۔ دن تھا جمعہ، تاریخ تھی 8 نومبر۔ اس نے آج کالج سے رخصت لی تھی، مگر اس کی چھوٹی بہن کالج یونیفارم پہننے کالج کے لیے تیار سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ذرا سی حیرت ہوئی۔ ناشتے کی میز پر اس کی چھوٹی بہن ابھی آ کر بیٹھی تھی، اس کے عقب میں والدہ بھی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کا موڈ قدرے خراب تھا۔ تم کالج جا رہی ہو دلاویز؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے پوچھا۔ جی آپی، آج ہمارا پریکٹیکل ایگزامز کے متعلق بہت ضروری لیکچر ہے، دلاویز نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ سربراہی کرسی کو چھوڑ کے اب وہ ادھیڑ عمر عورت بھی کرسی پہ بیٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا بھی ہے کہ آج کے دن چھٹی کر لے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مگر یہ میری سنتی کب ہے؟ شگفتہ جبار بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ شیخانی شگفتہ جبار ایک نفیس خاتون تھی، رنگت صاف، چہرہ کافی خوبصورت تھا۔ انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ 3 جوان بچوں کی ماں ہیں۔ اس کی وجہ یقیناً کم عمری کی شادی تھی۔ تمہاری منگنی ہے بختاور، اور میں اکیلی سارے انتظامات کیسے دیکھوں گی؟ اسے اب تم ہی سمجھاؤ۔ شگفتہ جبار ہنوز بولے جا رہی تھی، وہ قدرے پریشان بھی تھی۔ ماما پلیز، پھر دلاویز نے مداخلت کی، مجھے ان لوگوں کی موجودگی سے کوفت ہوتی ہے۔ اس کے چہرے سے ناگواری جھلک رہی تھی، عجیب جہالت گنوار پن ٹپکتا ہے ان سب کے رویوں سے۔ بختاور نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں انہیں فیس نہیں کرنا چاہتی، اس نے چڑ کے کہا تھا۔ دیکھا تم نے بختاور، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا، یہ کتنی زبان دراز ہوتی جا رہی ہے، اور اسے شرم بھی نہیں آتی کہ اپنی بہن کے ہونے والے سسرال کے بارے میں کیا فضول گوئی کر رہی ہے۔ شگفتہ کی دبی دبی آواز میں غصہ درایا تھا۔ بختاور نے گہری سانس لی۔ کوئی بات نہیں ماما، اپنی بڑی بڑی سیاہ پلکیں جھپکائیں۔ دلاویز ابھی بچی ہے، رشتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتی۔ اس نے دلاویز کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ میں اسے سمجھا لوں گی ماما، جام نے خمار والی لڑکی نے سر جھٹکا۔ بختاور اب اپنی ماں کو دلاسا دے رہی تھی۔ اتنے میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی تھی جو اسی طرف آ رہے تھے۔ بھاری مضبوط قدم گھر کے سربراہ کے تھے، کندھوں پہ سیاہ شال لیے، سفید رنگ کے روایتی شلوار قمیض میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح پروقار دکھائی دے رہے تھے۔
ان کی چال سے بھی روب جھلکتا تھا، اتنا روب کہ گھر والے ان کے سامنے کھول کے بات بھی نہ کر پاتے، سوائے ان کی بڑی بیٹی کے۔ گھر کے باقی افراد کے بقول وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اپنے باپ کی مرضی کے عین مطابق جو تھی، عاجز سی، سوبر سی، اللہ میاں کی گائے کی طرح۔ وہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک کے بعد کالج کا منہ دیکھا، پھر مخلوط نظام تعلیم میں گریجویشن کی، اپنا کردار ایک کورے کاغذ کی طرح صاف رکھا۔ اسے باقی سب کے لیے مثال بننا تھا، وہ واقعی ایک مثال بنی تھی۔ یہ اس کا بنایا گیا اعتبار ہی تھا کہ شیخ صاحب نے دل آویز کو بھی ایک نجی تعلیمی ادارے میں داخلہ لے کر دیا، جہاں انٹر سے ہی مخلوط نظام تعلیم رائج تھا۔ بختاور کے صاف ستھرے شاندار تعلیمی ریکارڈ نے شیخ صاحب کا حوصلہ بڑھایا تھا، اس لیے خاندان کی بھرپور مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اسے ملازمت کی اجازت بھی دے ڈالی۔ مگر ایک چیز جس کی اجازت اسے کسی صورت نہیں مل سکتی تھی، جو اس کا خواب تھا، شاید ہمیشہ خواب ہی رہنے والا تھا، غیر ملکی تعلیم حاصل کرنے کا خواب۔ مگر اس نے شیخ صاحب کے ایک انکار کے بعد کبھی دوبارہ اپنے خواب کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ 21ویں صدی میں کوئی بیٹی اتنی پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ تو اخیر ہو گئی، گھر کے اکلوتے بیٹے کو محض سگریٹ نوشی کی سزا میں شیخ صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن اگر بختاور نہ ہوتی تو ساری رات گھر کے بیرونی دروازے پہ گزارتا، مگر وہ ٹھہری بڑی بیٹی جو باپ سے ہر بات منوا سکتی تھی، آخر وہ شیخ صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی نا۔ وہ اسے آدھی رات کو گھر لے آئی تھی، آخر وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا، مگر دل آویز کی طرح وہ اسے آپ ہی نہیں کہتا تھا، شاید عمر کا اتنا فرق نہیں تھا اس لیے۔ شیخ صاحب کے قریب آتے ہی سب اپنی جگہ تعظیماً کھڑے ہوئے تھے۔ سلام کے بعد انہوں نے بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی، مگر میز پر ایک فرد کی عدم موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے رکے۔ جبران کہاں ہے؟ انہوں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ سارے میں سناٹا چھا گیا، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ شاید تیار ہو رہا ہوگا، ابھی آ جاتا ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں بلاتی ہوں، شگفتہ جبار نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ شیخ صاحب نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روکا۔ ان کا دل مارے خوف کے سینے میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مڑے تو رخ جبران کے کمرے کی جانب تھا۔ شگفتہ نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ جب سے سگریٹ کا معاملہ کھلا تھا، شیخ صاحب اب ہر وقت یوں ہی اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ آخر وہ ان کا اکلوتا وارث تھا، یہ بات صرف شیخ صاحب جانتے تھے کہ وہ سگریٹ نشہ آور تھے۔ شگفتہ جبار اس لیے پریشان تھی کہیں وہ ابھی تک سو نہ رہا ہو، ورنہ شیخ صاحب پھر غصہ کرتے۔ ابھی تو شیخ صاحب کے آنے کا وقت نہیں تھا، خلاف معمول آج وہ جلدی آ گئے تھے۔ شاید مہمانوں کے آنے کی تیاریاں کرنی تھیں یا ضروری باتیں، آج وہ عجلت میں لگ رہے تھے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا خاصا میں اپنے لال کو جگانے جا رہی تھی، پھر مجھے صافت کا خیال آ گیا، سارا ملبہ دل آویز پہ گرا۔ اب وہ پریشان سی ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اف خدایا، اب اس میں بھی میرا ہی قصور ہے، اس نے جھرجھری لی۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، بختاور بچے دیکھنا تمہارے بابا زیادہ غصہ نہ کریں، یا اللہ خیر۔ شگفتہ جبار کے ہاتھ سرد پڑتے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں، آج کل تم کچھ زیادہ چڑچڑی رہنے لگی ہو۔ بختاور نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سربراہی کرسی کے ساتھ سیدھے ہاتھ وہ بیٹھا کرتی تھی، اور مقابل میں شگفتہ جبار۔ اب ناشتے کی میز پر دونوں اکیلی تھیں، بالکل آمنے سامنے۔ جی آپ ہی، میرے ایگزامس چل رہے ہیں نا، اور اوپر سے آپ کی منگنی کی تیاریاں، میں بہت زچ ہو رہی ہوں، اس نے اکتا کر کہا تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں تم کس چیز سے زچ ہو رہی ہو بچے۔ بختاور کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ دل آویز کی رنگت سفید پڑی۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دیں اس رشتے سے، آپ کے برابر کا نہیں ہے۔ اس نے بات بدلی۔ وہ انسان ہے، بختاور نے کہنا شروع کیا، بالکل میری ہی طرح خوبصورت ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اور میرا کزن بھی ہے، بچپن سے جانتی ہوں اسے۔ اس کے لہجے سے ناپسندیدگی کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑی بات ہمارے خاندان سے ہے۔ بختاور نے خاندان لفظ پر زور دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ اس نے آئی برو اچکائے۔ اور اوپر سے بابا اس رشتے سے خوش ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بختاور مطمئن تھی۔ اس میز پہ صرف 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ 5واں فرد، گھر کا اکلوتا وارث، ابھی سو رہا تھا۔ اس کی جگہ بختاور کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ رکی، پھر تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے وہ میٹرک فیل ہے اور اب ماسٹرز اردو، ایک کالج پروفیسر، بھلا آپ دونوں کا کیا جوڑ؟ دیکھو بچے، یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، اور شادی میں آپ کی اولین ترجیح ماں باپ کی خوشی اور دل کا سکون ہونا چاہیے۔ بختاور پرسکون سی تبصرہ کر رہی تھی۔
تو پھر آپ نے ماں باپ کی خوشی کا ذکر آخر میں کیوں کیا؟ اصولی طور پر آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں بختاور کے لیے چیلنج تھا۔ بختاور نے رخ موڑ کے قدرے تعجب سے اسے دیکھا، جیسے اسے خبردار کرنا چاہا۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی، تعلیمی قابلیت، معاشرے میں اس کا مقام، اپنی پسند ناپسند، ان سب کا کیا؟ دلاویز نے حیرت سے پوچھا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے جب اس میں والدین کی خوشی بھی شامل ہو جائے تو۔ ابھی بختاور کی بات جاری تھی، دلاویز نے بات کاٹ دی۔ اور میری دوست کی بہن کو شادی کے 1 سال بعد طلاق ہو گئی، وہ کیوں؟ اس کی بھی تو ارینج میرج ہی تھی نا، والدین کی خوشی وغیرہ وغیرہ سب کچھ تھا، پھر وہ بپھر گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چھن کی آواز سے کچھ ٹوٹا تھا۔ بختاور کی بات میں خلل پڑا۔ دلاویز نے پریشان ہو کر آواز کی سمت دیکھا۔ شگفتہ جبار کچن سے نکل آئیں، سب یکدم چونکے تھے۔ آواز جبران کے کمرے سے آئی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ شگفتہ جبار کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اتنے میں شیخ جبار الحق لمبے لمبے ڈگ بھرتے ان کی جانب آئے، سربراہی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئے۔ سب کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ناشتہ شروع کریں سب، ان کا لہجہ حکمیہ تھا اور چہرہ سپاٹ۔ سب خاموش تھے، بات کا آغاز کرنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ شیخ صاحب نے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گئے۔ پھر وہ کھنکاری جو اپنے بابا کی لاڈلی تھی، لاڈلوں کو تو مان ہوتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے بابا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ انہوں نے گلاس واپس میز پہ رکھا، ٹیشو کھینچا اور برائے نام سا استعمال کر کے میز پہ پھینکا۔ جس شخص کی اتنے تابع دار لاڈلی بیٹی کی شادی سر پہ ہو، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ شادی؟ بختاور کا دل زور سے دھڑکا۔ سب نے چونک کے شیخ صاحب کو دیکھا۔ ہاں شادی۔ انہوں نے شادی لفظ پہ زور دیا، اداسی سے مسکرائے۔ سب سانس روکے انہیں دیکھنے لگے۔ السلام علیکم۔ مردانہ آواز نے سکوت توڑا۔ جبران اب بختاور کے ساتھ والی نشست سنبھال رہا تھا۔ گیلے بال، سی آنکھوں پہ رت جگہ کی سرخ دھاریاں اور ہلکی ہلکی شیو لیے وہ ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ شاید جلدی میں تیار ہوا تھا، اس لیے شیو کرنے کا وقت نہیں ملا۔ خلاف معمول اپنا فون بھی لانا بھول گیا تھا، یا شاید دانستہ نہیں لایا۔ بھی کام دوسری دفعہ بھی مشکل سے پاس کرنے کے بعد جبران نے اپنے باپ کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ بھی شیخ صاحب ہی کا تھا۔ یہ آخری دفعہ تھا جبران؟ شیخ صاحب نے دانت پیس سے گویا مخفی سی تنبیہ کی۔ جبران باپ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، بس سر کی جنبش سے جواب دیا۔ سب نے یہی سمجھا یہ تنبیہ اس کو دیر سے جاگنے پر کی گئی تھی، مگر درپردہ کیا معاملات ہوئے کون جانتا تھا۔ بظاہر گفتگو کا عنوان بدل گیا، مگر بختاور سمیت سب کے دل و دماغ میں شادی لفظ کی پروسیسنگ چل رہی تھی۔ آج تو اس کی منگنی تھی، بابا نے شادی کیوں کہا؟ وہ اسی سوچ میں غرق تھی جب شیخ صاحب نے کہنا شروع کیا۔ سب دم سادھے سنے گئے۔ نومبر 9۔ شیخ صاحب کے سفید ماربل والے گھر پر نئے صبح روشن سی اتری تھی۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ آج بختاور نے کالج جانا تھا، اس لیے فجر کے بعد زیادہ دیر جائے نماز پر نہیں بیٹھی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب جبران کے ساتھ زمینوں کے دورے پر نکل چکے تھے۔ شگفتہ جبار گھر کی ہر لحاظ سے صفائی ستھرائی کروا لینا چاہتی تھیں، جیسے کسی ممکنہ تقریب کی تیاری چل رہی ہو۔ دلاویز کالج یونیفارم پہنے تیار سی کھڑی تھی۔ اتنے میں بختاور اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی تھی۔ ڈھیلا ڈھالا سا سیاہ برقع، ہاتھوں پر سیاہ گلوز، پیروں میں بغیر ہیل والے سلور رنگ کے شوز جن سے پیر نظر نہیں آتے تھے، سر پہ سیاہ سٹول لپیٹ کر سیاہ نقاب پہنے دھیمی چال چلتی گھر سے نکل رہی تھی۔ آپ ہی جلدی کریں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ تو اتنے آرام سے چلتی ہیں جیسے زمین کو درد ہو رہا ہو۔ دلاویز بے چین ہو رہی تھی۔ بختاور مسکرائی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی پہ بندھی سلور واچ میں وقت دیکھا۔ 8 بج چکے تھے۔ 8:30 اس نے انٹر پارٹ 1 کی کلاس لینی تھی۔ پھر اسے یاد آیا، آج تو 9 نومبر ہے۔ خدایا، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ گزشتہ روز کی چھٹی نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ پھر وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے پر منظر عیاں ہوتا ہے۔ کمرہ کشادہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس کے بیڈ کے عین اوپر دیوار پر ایک پینٹنگ آویزہ تھی جس میں آگ اور خوبصورت گل و گلزار بنے تھے۔ 7 سنہرے حروف میں ایک 2 سطری شعر لکھا نظر آ رہا تھا۔ اقبال کی شاعری اور اسلام کے تاریخی واقعے کی منظر کشی نے تصویر کو ابدی رعنائی اور عقیدت بخش دی تھی۔ پاس جا کر دیکھنے سے ایک کونے میں لکھا مصور کا نام نظر آ رہا تھا، بختاور۔
مصوری اس کا شوق تھا، مگر وہ انسانوں جانوروں کے خاکے نہیں بناتی تھی، اسے قدرتی مناظر کو اپنے کینوس میں قید کرنا پسند تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر اسے جیسمین کے عطر کی خوشبو نے خوش آمدید کہا، جو وہ ابھی ہی لگا کر نکلی تھی۔ دھیمی چال چلتی وہ بیڈ کے قریب گئی، جس کے دونوں اطراف کے ٹیبل پر لیمپ سجے تھے، اور پاس میں ایک پانی سے بھرا باؤل سٹینڈ پہ ٹکا تھا، جس میں گہرے نارنجی رنگ کی دو ننھی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ایک نظر اپنی پینٹ کی گئی تصویر پر ڈالی اور مچھلیوں کو تنہا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ دلاویز کار میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی سفید کار کا دروازہ کھول کے سیٹ پہ بیٹھ کے بختاور نے دروازہ بند کیا، ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ کار اب گھر سے دور جا رہی تھی۔ کار میں بیٹھی دلاویز اقبال ڈے کی تقریر تیار کر رہی تھی۔ بختاور نے دلاویز کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس مٹی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ دلاویز خاموش ہو گئی۔ کیونکہ یہ تب مجھے پناہ دے گی جب میرے پیارے مجھے مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکیں گے، جب میرے جسم کو روح سے الگ کر دیا جائے گا، تب صرف اور صرف یہ پاک مٹی میرے تعفن کو برداشت کرے گی۔ اسی لیے میں حتی المقدور اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھنا چاہتی ہوں، تاکہ یہ کل کو مجھے اپنی خوشی سے پناہ ملے، نہ کہ جلال سے۔ وہ مسکرائی۔ اتنی خوفناک باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یار اچھا ایک دفعہ میری اسپیچ سنیں پلیز، میں بہت نروس ہو رہی ہوں۔ اوپر سے سر بہروز نے انگریزی کے اتنے مشکل الفاظ شامل کروا دیے۔ خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں بول رہی تھی۔ بختاور جو اپنی طرف کا مرر نیچے کیے کار کے ساتھ ساتھ بھاگتے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیا۔ سناؤ۔ بختاور اب اسے سن رہی تھی۔ دلاویز بھرپور جوش اور جذبے سے تقریر کر رہی تھی۔ آج کالج میں اقبال ڈے منایا جانا تھا۔ یہ تقریر پروفیسر بہروز نے لکھوائی تھی تمہیں؟ بختاور نے متعجب ہو کر پوچھا۔ جی آپی۔ بختاور نے آئی برو اکٹھے کیا۔ تم نے تقریر کرنے کی حامی کیوں بھری؟ دلاویز کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ مجھے اس تقریر کا سیاق و سباق اچھا لگا تھا، اس لیے پرعزم تھی، اور اس کا مرکزی خیال بھی کتنا انقلابی ہے نا آپی۔ ویسے تو ساری تقریر انگریزی میں ہے، لیکن شعر اردو میں ہی ہوں گے۔ وہ بول رہی تھی اور بختاور اسے سن رہی تھی۔ وہ اس شخص کے متعلق گفتگو نہیں چاہتی تھی، اس لیے یک لفظی جواب دیا۔ دلاویز پھر سے ریہرسل کرنے میں مصروف تھی، اور بختاور کھڑکی سے باہر قدرتی مناظر میں دل کا سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر دلاویز کی تقریر سب نے بڑے جوش و جذبے سے سنی۔ دلاویز کا موضوع سخن نسل پرستی تھا۔ اسے اسٹیج پہ بولتا دیکھ کر بختاور کو عجیب سرور نے آ گھیرا تھا۔ بلا شبہ وہ پروفیسر بہروز کی ہی شاگرد تھی۔ وہی انداز، وہی سوچ، وہی الفاظ۔ سیاہ نقاب سے جھانکتی سنہری کانچ سے آنکھیں اسٹیج پہ بولتے نفس پہ مرکوز تھیں۔ پھر کریم کلر کے بیگ میں پڑا فون بجا۔ سارا التکاس ٹوٹ گیا۔ غیر شناسہ نمبر فون کی اسکرین پہ جل بجھ رہا تھا۔ اس نے کال اٹھائی، اجنبی انداز میں ہیلو کہا، اور مقابل کے تعارف کا انتظار کرنے لگی۔ فون کے اسپیکر سے مردانہ آواز گونجی، اور بختاور کا وقت وہیں تھم گیا۔ ارد گرد چلتا شور شرابہ خوفناک سناٹے میں بدل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالج ہال سے باہر لان میں کھڑی تھی۔ چہرے پر عجیب سے تاثر تھے۔ فون کان سے لگائے مقابل کو سن رہی تھی، جب اس کا دھیان ایک دم پیچھے چلا گیا۔ ناشتے کی میز پر شیخ جبار الحق موجود تھے اور بختاور کی اچانک شادی کی وجہ بیان کر رہے تھے۔ آج تمہارے چچا لوگوں نے منگنی کے رسم کے لیے آنا تھا، مگر سب افراد شیخ صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ مگر صوبان کو لینے چلے گئے۔ اسے ایمرجنسی میں یورپ سے نکال دیا گیا ہے۔ کچھ ایلیگیشنز بھی لگا دیے، جس کی وجہ سے وہ اب کسی بھی ملک میں سفر نہیں کر سکتا۔ بختاور نے بے اختیار اپنے باپ کو دیکھا۔ اب ان کا اگلا جملہ کیا ہوگا؟ سب افراد نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا، مگر دلاویز کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہیں اپنے نکمے کزن سے شادی۔ اس نے دل میں سوچا۔ اسی لیے اب جیسے یہ صوبان پاکستان واپس آ جاتا ہے، ہم نکاح کی تاریخ رکھ لیں گے، اور دسمبر کی چھٹیوں میں شادی۔ پرسکون سے سارا لائحہ عمل بیان کر رہے تھے۔ بختاور کے علم میں لائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے تھے وہ؟ اسے دھچکا لگا۔ اسے کیوں نکالا گیا ہے بابا؟ ساری بات سن لینے کے بعد بختاور نے بس اتنا پوچھا تھا۔ شیخ صاحب نے اس کی طرف دیکھا، گہری سانس لی۔ دیکھو بیٹا، شادی کے بعد جاب کرنے نہ کرنے کی ضد میں اپنا گھر خراب نہ کرنا۔ جیسے تمہارے سسرال والے کہیں ویسا ہی۔ بابا اسے کیوں نکالا گیا ہے؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، نہ ہی ان باتوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھے۔
جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے انتظار کرتے ہیں، بیچ میں بات نہیں کاٹتے۔ وہ مڑے، پھر رک کے بھاری آواز میں اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے، کمرے میں آئیں، مجھے آپ کو کچھ ضروری باتیں سمجھانی ہیں۔ حکم دیتے وہ کمرے میں چلے گئے تھے۔ لاڈلی بڑی بیٹی سے یکدم چھوٹے کا سفر اسے ناگوار گزرا تھا، اسی لیے کہ آج اس نے اپنی عادت کے خلاف سوال کیا تھا۔ اس نے شیخ صاحب کی بات کاٹی تھی۔ کالج لان میں واپس آ تو ابھی تک سنجیدہ تاثرات کے ساتھ مقابل کی بات سن رہی تھی۔ ایک سوال پوچھوں تم سے؟ سوچ کے کسی اور مقام پر تھی۔ صوبان اس سے 1-2 سال چھوٹا تھا، اس لیے عدم احترام والا سین غائب تھا۔ مرد عورت کو عزت کیسے دیتے ہیں صوبان؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی ہوں تم اپنی ماتحت عورت کو عزت کیسے دو گے؟ مقابل کا جواب سن کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ تمہیں کیوں نکالا گیا ہے؟ مزید کسی بھی قسم کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے، سب اسے چھپا رہے ہیں۔ مرضی ہے تمہاری، نہ بتاؤ۔ جب ہم ملیں گے میری طرف سے پہلا سوال یہی ہوگا، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے ہم مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اللہ حافظ۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے کال بند کی۔ لان میں رکھے بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی۔ کیا میرا فیصلہ درست ہے یا مجھے سوچ لینا چاہیے؟ اس نے دل میں سوچا، میں اس کا سچ جان کر کیا کروں گی؟ کیا سچ بتانے کے بعد اس کی سوچ بدل جائے گی؟ کیا میں ساری زندگی بگڑے ہوئے مرد کو جھیل سکتی ہوں؟ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں 21ویں صدی کی تعلیم یافتہ باشعور عورت ہوں، والدین کی رہنمائی میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہوں، اپنی زندگی میں موجود مردوں کے غلط فیصلوں پر سوال کر سکتی ہوں، اپنے خیالات کا کھل کے اظہار بھی کر سکتی ہوں۔ میں آزاد ہوں۔ اس کا ذہنی انتشار بڑھتا تھا۔ کیا میں ساری زندگی ایسے انسان کے ساتھ گزار سکتی ہوں جو مجھے غلام سے زیادہ کچھ نہ سمجھے، جیسے میری ماما نے بابا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی؟ کیا میں ایسی بن سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں، یہ میرا زمانہ ہے۔ صوبان اس کا چچا زاد کزن تھا۔ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ کے ساتھ زمینیں دیکھنے کا کام کیا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، مگر طبیعت سے وہ کافی رنگین مزاج تھا۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور ایک بھائی جن میں وہ سب سے بڑا تھا۔ بختاور کو وہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی سوچ تھی، ایک آزاد خیال انسان والی سوچ جو عورتوں کے حقوق کے لیے بولتا ہے، عورتوں کی آزادی کے لیے بولتا ہے۔ ایک یہی وجہ تھی جس کی بنا پر بختاور کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف صوبان اس کے غیر ملکی تعلیم حاصل کرنے کے خواب کو سچ کر سکتا تھا، مگر اب سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ملک واپس آ رہا تھا اور کوئی بھی اسے وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھ رہا تھا۔ بے شک اس کے خواب پورے نہ ہوں، لیکن اسے سچ جان لینے کا پورا حق حاصل تھا۔ سب کیسے اسے اندھیرے میں رکھ سکتے تھے؟ کیا واقعی عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والے مرد صرف عورت تک آزادی چاہتے ہیں، نہ کہ اس کی بقا؟ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، بچے منتشر ہو چکے تھے، اساتذہ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ کچھ گھر جا رہے تھے، کچھ اپنے آفس کی جانب چل دیے۔ ہال سے باہر نکلتی کسی سوچ میں گم وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسٹاف روم میں جا کر اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا، سبز کتاب نکالی اور اس پہ کچھ تحریر کرنے لگی۔ وہاں اس نے 1 آدھ گھنٹہ آرام کیا۔ کچھ دیر بعد کیفیٹیریا میں موجود تھی۔ لنچ بریک میں عموماً بچے اساتذہ وہاں آتے تھے۔ وہ اسے دور سے ہی نظر آ گیا تھا، اساتذہ کے ساتھ بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر لائبریری چلی گئی۔ وہاں ایک پرسکون سا گوشہ ڈھونڈ کر وہ بیٹھی تھی۔ فون نکالا، پروفیسر بہروز کا واٹس ایپ کھولا۔ وہاں پہلے سے کوئی میسیج موجود نہیں تھا، یقیناً رابطوں میں اچھی نہیں تھی۔ پھر اس نے کال میں جا کر رنگ دی۔ بیل جا رہی تھی، فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں کتابوں کے پاس آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ سلام نہ دعا، سیدھا حکم صادر کر کے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب وہ لائبریری میں آتا دکھائی دیا۔ کریم کلر کی پینٹ کے اوپر مرون ٹی شرٹ اور سیاہ شوز پہنے، قدرتی بھورے بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کی طرف سیٹ کیے، وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چاکلیٹ باکس بختاور کے سامنے میز پہ رکھا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اتنے روب سے بلانے کے بعد ایسی اجنبیت والی باتیں کرو گی، میں واقعی ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ اس نے چاکلیٹس کا ڈبہ کھولا اور اس کے سامنے کھسکا دیا۔ کھا لیں، وہ اسے آفر کر رہا تھا۔ ایک پیس اٹھا کے دانتوں سے کاٹا۔ بختاور نے بھی ایک پیس اٹھا کر نقاب کے نیچے سے منہ میں رکھا۔ چاکلیٹ کے گھولتے منہ میں مٹھاس بھر گئی۔
امید ہے اب آپ کچھ اچھا بولیں گی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اگلے مہینے میری شادی ہے۔ سنہری آنکھیں اس پہ جمائی اس نے انکشاف کیا۔ بہروز کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے سیاہ آنکھیں چھوٹی کر کے بختاور کو دیکھا، پھر دیکھتا رہا۔ چاکلیٹ کی مٹھاس پہ اس بات کی کڑواہٹ غالب آ گئی۔ بمشکل اس نے وہ کڑوا زہر اپنے حلق سے اتارا۔ اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے اس نے کوہنی میز پہ رکھی اور گال ہاتھ کی مٹھی پہ ٹکا دیا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ بابا نے آپ کی ماما کی بے عزتی کی۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ انکار کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے، مگر اس نے توقف کیا۔ میرے بابا مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے بابا کے لیے اپنے دل میں کوئی میل نہ رکھیں اور ایک اچھے کولیگ کی طرح میری شادی میں شرکت کریں۔ بہروز نے نظریں ہٹا لیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ واللہ ایک مرد کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی کسی کمی کی وجہ سے اپنی محبت کھو دے۔ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مگر میں آپ کے فیصلے کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ اجازت؟ اس نے اٹھنا چاہا۔ کیا ہم اچھے کلیگ نہیں رہ سکتے؟ اس کی سنہری کانچ سے آنکھوں میں ملال تھا۔ وہ جو جانے کے لیے بے چین تھا وہیں ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ بس اپنا خون ہی تو جلانا ہے۔ اس نے ہوں والے انداز میں کندھے اچکائے۔ وہ کھل کر ہنسی تھی، اتنا کہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب تو میں ضرور پوچھوں گی، جیسے میں تو جانتا نہیں۔ یہ انقلابی باتیں کرنے سے کیا ملتا ہے بھلا آپ کو؟ آپ کسی کے عقائد تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ میرے اختیار میں ہو تو میں ایک یوٹوپیا کی بنیاد رکھوں جہاں بت پرستی نہ ہو، صرف وحدانیت ہو، انسانیت ہو، محبت ہو، بشریت ہو۔ بت؟ اس نے چمبے سے دیکھا۔ کیسے بت؟ بہروز نے نظریں جھکا لیں۔ اب وہ اپنی ہتھیلی کی لکیروں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بختاور کو لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہا تھا، شاید آنکھوں کی نمی۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ اور کیوں کہتا ہے؟ کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کے سینے میں موجود دل نہیں دھڑکتا؟ کیا اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ کیا غم میں رونے کا حق صرف عورت کو ہے؟ مرد کیا کرے؟ دل کا غبار کی صورت نکالے۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز صرف اس کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ یہ سوال جواب تو بس بہانہ تھے۔ رشتے ہمیشہ خون سے نہیں بنتے۔ بعض اوقات ایک اجنبی کی مسکراہٹ، ایک دوست کا کندھا یا کسی کی خاموشی میں چھپا ہوا درد ہمارے دل کو یوں چھو لیتا ہے جب برسوں کا اپنا ہو۔ اصل رشتہ تو وہی ہوتا ہے جو دل سے جڑے۔ تو آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ ہاں؟ اس نے سوال کیا۔ تو تمہارے نزدیک ان سب کوشش کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انقلاب صرف باتیں نہیں، خون مانگتا ہے، خالص مقدس خون۔ ازلی بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ تو میں بھی تو کفن باندھ کر اس راستے پر نکلا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور کچھ بختاور کی طرف سے کچھ بولے جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے وہاں موجود ہی نہ تھی۔ بختاور، اس نے پکارا۔ وہ چونکی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتی ہوں۔ کرسی دھکیل کر اٹھی اور اپنا کریم کلر کا بیگ اٹھایا۔ فی امان اللہ۔ نہ جانے کس دل سے کہا تھا۔ اب وہ ایک سیکنڈ وہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ بختاور، بہروز نے پکارا، مگر وہ نہیں رکی۔ چلتی رہی، کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو امٹ امٹ کے آ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی بہروز نے اسے کیوں روکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا۔ مگر یہ اس کے گھر واپسی کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جہاں موجود تھی وہ اس کے روح کا گھر تھا، کتابوں کے پاس۔ اب اسے اپنے گھر جانا تھا۔ اس کے دل کو ہجرت کرنا تھی۔ آج سے اس کی روح ہجرت زدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں موجود تھی۔ اپنی سبز کتاب کھولے، اس میں بہروز کے ساتھ آخری ملاقات میں کیے جانے والے سوال جواب قلم بند کرتے اس نے زکام زدہ سانس کھینچی۔ وہ دونوں مرد تھے تو خیالات میں اتنا تضاد کیوں تھا؟ پھر اس کے کانوں میں صوبان کی آواز گونجی۔ ماتحت مطلب بیوی۔ عزت تو ماں بہن بیٹی کی کیا کرتے ہیں؟ پاگل بیوی کی کون عزت کرتا ہے بھلا؟ چھی! اسے اپنا وجود کسی اژدہے کی لپیٹ میں جکڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے ایسے مردوں سے جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ اسے لگا تھا صوبان اب بدل چکا ہوگا، مگر وہ فطرتی نیچ تھا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس بہت بہترین آپشنز موجود ہوں، مگر اس سے انتخاب کا حق چھین لیا جائے اور ایک بدترین آپشن اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے، اسے پابند کر دیا جائے۔
مگر وہ سارے بت توڑ دینے کی نیت کر چکی تھی۔ وہ ایک آزاد انسان تھی، اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا تھا۔ دل آویز نے اسے پکارا تو وہ جیسے اپنی خیالی دنیا سے واپس آئی۔ ابھی بھی وقت ہے آپ ہی، سوچ لیں۔ تم جانتی ہو مہاجر اور انصار کسے کہتے ہیں؟ اس نے دل آویز سے سوال کیا۔ خود ہی جواب دینے لگی۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ وہ میرے والدین کے ناپسندیدہ ہیں اور اللہ نے مجھے والدین کو دکھ دینے سے منع کیا ہے، تو میں نے ان سے ہجرت کر لی دل آویز۔ اور جو آپ کو ناپسند ہے، اس سے ہجرت کون کرے گا آپ ہی؟ والدین کو اف نہ کہنے کا مطلب ہے، مگر غیر شرعی کاموں میں ان کی ماننا گناہ بھی ہے۔ آپ کو انکار کی رعایت ہے آپ ہی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ اور ایک انصار اسے کہتے ہیں جو ہجرت کی صعوبت سہنے میں مہاجر کی مدد کرے۔ اس نے دل آویز کی طرف دیکھا۔ ایک مہاجر کو تم سے انصار بننے کی توقع ہے، مجھے امید ہے تم اس مہاجر کی مدد کرو گی۔ میں کروں گی۔ اس نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں لب ہلائے تھے۔ بے شک مجھے انکار کا حق حاصل ہے، میں اسے استعمال کروں گی، نتائج سے خوف کھائے بغیر۔ دل آویز مسکرائی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں آپ ہی، چاہے آپ سر بہروز سے شادی۔ بختاور نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ میں صرف اپنا شرعی حق استعمال کروں گی، ماں باپ کو بے عزت کرنے کا شرع نے مجھے کوئی حق نہیں دیا۔ دل آویز نے منہ بسورا، تو بابا کو انکار کی کیا وجہ بتانے والی ہیں؟ صوبان مجھے ایک شوہر کے طور پر قبول نہیں، اس رشتے سے انکار کے لیے یہی وجہ کافی ہے؟ دل آویز کھل کے ہنسی۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ وجہ بابا کے لیے کافی ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تم بھول رہی ہو کیا؟ جب ماما کی لائی گئی کوئی بھی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں انکار کر دیتی ہوں، اور بابا ہمیشہ مجھے میری پسند کی چیزیں دلاتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک وہ ہماری پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ بے شک وہ سخت مزاج ہیں، مگر بے رحم نہیں ہیں جو زبردستی میری کسی انسان سے شادی کرتے۔ دل آویز خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ ہے آپ ہی، ہمارے والدین ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہمیں کیوں کرنے دیتے ہیں؟ اس نے بختاور کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاکہ وہ ہماری زندگی کے بڑے بڑے فیصلے خود کر سکیں۔ یہ مہربانیاں بلا جواز نہیں ہوتی، یہ سودا ہوتا ہے۔ اچھا فرض کریں بابا نہیں مانے، پھر آپ کیا کریں گی؟ پتہ نہیں۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے آپ ہی، اس نے چٹکی بجائی۔ دل آویز نے اپنی کہنی تھی، آپ سر بہروز سے چھپ کے شادی کر لینا۔ دل آویز، اس نے تنبیہی انداز سے اسے دیکھا۔ پورا پلان تو سن لے یار۔ بختاور نے سر جھٹکا۔ اس کے فضولیات مزید نہیں سن سکتی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس کے بعد آپ بابا کو بلیک میل کر لینا کہ وہ آپ کی اعلانیہ طور پر سر سے شادی کروا دیں، نہیں تو آپ سب کو بتا دیں گی اور اس طرح ان کی زیادہ بدنامی ہوگی۔ بختاور ماتھے پر بل ڈالے اسے سن رہی تھی۔ اس کے بعد بابا آپ دونوں کی شادی کروا دیں گے۔ اس طرح وہ ظالم سماج ویلن کے بجائے دو محبت کرنے والوں کو ملا کے ایک ہیرو بن جائیں گے، اور ایسے ہی آئے گا انقلاب، اور آپ دونوں ہو جائیں گے ہیپی اینڈنگ۔ اس نے گلا پھاڑ کے اونچا سا کہا۔ ہو گیا؟ بختاور نے اثر لیے بغیر کہا تو بجھ سی گئی۔ یار آپ بہت بور ہیں، میں آپ کی جگہ ہوتی نا اتنے ہینڈسم بندے کو ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے کہتی ہوں فلمیں ڈرامے کم دیکھا کرو، خبردار جو آج کے بعد تم نے ایسی ویسی باتیں سوچیں۔ پھر کار سے باہر بھاگتے مناظر دیکھنے لگی۔ سفید کار روڈ پہ بھاگ رہی تھی، منظر پیچھے چھوڑتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ بختاور نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ بے لگام تصور میں کسی کا عکس بننے لگا۔ پروفیسر بہروز انگلش کے استاد تھے، دل آویز کے کلاس انچارج اور بختاور کے کلیگ۔ مگر اس جاب سے پہلے بھی وہ ایک دوسرے کو کسی خاص وجہ سے جانتے تھے۔ وہ کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لا سکتی تھی، اپنی زندگی کی اسے پرواہ نہیں تھی، مگر بہروز کی زندگی کی تھی، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دن جب 1 سال پہلے حلیمہ ناصر بہروز کے لیے بختاور کا رشتہ مانگنے آئی تھیں۔ وہ سنگل مدر تھیں، کیونکہ بہروز کے بچپن میں ہی اس کے والد اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ وہ اکلوتا تھا، پھر حلیمہ نے ساری زندگی اس کے نام کر دی۔ جوانی کی بیوی کو تنہا گزار دیا، زندگی اس کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ جب تک بہروز نے ہوش نہیں سنبھالا، پھر اس نے اپنی ماں کو ذمہ داری سے سنبھالا اور کبھی تکلیف نہیں اٹھانے دی۔ وہ ایک خود مختار، ذمہ دار، صحیح معنوں میں غیرت مند مرد تھا، مگر شیخ صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بختاور کو منسوب کر چکے ہیں۔ گو کہ صوبان ایک تندو توانا اور خوش شکل مرد تھا۔
مگر بہروز سے میچورٹی کے تناظر اور بختاور سے قابلیت کے موازنے میں نااہل تھا۔ مگر اس کے انتخاب کی وجہ کچھ اور تھی۔ جس ترازو میں شیخ صاحب نے دونوں کو رکھ کے تولا تھا، اس میں صوبان کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہنا تھا۔ وہ ترازو تھا حسب نسب کا، ذات پات کا، رنگ و نسل کا۔ وہ جو خود کو عربوں کی نسل کا وارث سمجھتے تھے، اپنے غرور تکبر میں انہوں نے بہروز کی ماں کو نچلی ذات کا تانا دے کر رشتہ جوڑنے سے ہی انکار کر دیا، اور یہ وجہ بہت ہی روایتی تھی۔ روایت کا بوجھ بہت تھکا دینے والا تھا، مگر شیخ صاحب یہ وزن تعمر سہارنا چاہتے تھے۔ وہ اس زنجیر کو توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید یہ انقلاب ان کے گھر سے ہی شروع ہونا تھا۔ 9 فروری، گاؤں کے قبرستان میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ایک 2 مہینے پرانی قبر کے پاس آ رکا، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے اب قبر کے ایک طرف بیٹھنے کی جگہ بنا رہا تھا۔ پھولوں کا گلدستہ اس نے قبر کے سرہانے لگے کتبے کے سامنے رکھ دیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وجیح مرد اب فون کھولے قرآن خوانی کر رہا تھا۔ یقیناً تعلیم یافتہ تھا، اس لیے بخوبی واقف تھا کہ اہل قبور کو صرف دعا چاہیے۔ پھر اس نے فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ لمحے بھر کو اس کی سیاہ آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہلکی بڑھی شیب میں مزید پروکار لگ رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں نقال بھی حالے سے جھانکتی سنہری کانچ سی آنکھیں گھوم رہی تھیں، ہر وقت اس کے تصور میں رہتی تھی۔ اس کے سیاہ گلوز پہنے ہاتھ نیز اس کے حوالے سے ساری تفصیلات اس کے دل پہ نقش ہو گئی تھیں ہمیشہ کے لیے۔ قبر کی مٹی ہلکی نم تھی، ہوا میں خنکی شدید دھند دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے بوجھل ہو کر زمین پر برس رہے تھے، مگر بھگو نہیں رہے تھے، بس نم کر رہے تھے۔ اس نے دھندلی ہوا میں سانس لی اور کہنا شروع کیا، مجھے امید ہے تم اپنے اس گھر میں بہت آرام سے ہوگی۔ پھر وہ مسکرایا، میں تمہارے سوالوں کو یاد کرتا ہوں، یعنی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ زندگی بے معنی سے لگنے لگی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، اب میرا انقلابی باتیں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ دل تمہارے جانے سے خالی سا ہو گیا۔ شاید میرا خون اتنا مقدس نہ تھا، اس لیے قدرت نے تمہیں چنا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جن پہ پانی کے ننھے قطرے آ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ سردی ناقابل برداشت تھی۔ بولتے ہوئے اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، ناک سرخ ہو رہی تھی۔ چلو ایک کہانی جو ان کہیں رہ گئی تھی وہ سناتا ہوں۔ پرسکون سا بیٹھا تھا، جیسے سامع اس کے سامنے بیٹھا اسے سن رہا ہو، کتابوں کے پاس۔ وقت اسے بار بار 2 مہینے پیچھے لے جاتا تھا۔ نومبر 9، وہ گھر آئی تو اس کی نظر پوچھ میں کھڑی کار پہ گئی۔ چچا کی کار؟ دلاویز نے حیرت سے دیکھا، لگتا ہے گھر میں مہمان آ گئے ہیں۔ اس نے فکر مندی سے بختاور کو دیکھا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ دلاویز بھی اس کے ساتھ ہی اندر آئی۔ السلام علیکم۔ بختاور نے سلام کیا تو سب نے مڑ کے دیکھا، سر کی جنبش سے جواب دیا۔ سفید ماربل کے فرش پہ کارپٹ بچھا تھا، جس پہ سنہری لکڑی والے سیاہ صوفے رکھے تھے، جن میں سے ایک پر شیخ صاحب کے ساتھ چچا انعام الحق بیٹھے تھے، اور دوسرے صوفے پر جبران کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، کلف لگے اکڑے کپڑوں میں۔ اسی گاؤں کا کوئی بگڑا امیر زادہ لگ رہا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے، کلین شیو میں اس کا سفید رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکا تھا۔ بختاور کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ دلاویز کی طرف اٹھی اور اس پہ جم سی گئی۔ دلاویز نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ کافی سال بعد آیا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ ذرا آگے آیا۔ دلاویز تو بہت بڑی ہو گئی ہے نا تایا جان؟ اس نے سوالیہ شیخ صاحب کو دیکھا۔ وہ مسکرائے۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے گڑبڑا کے دلاویز نے تھام لیا۔ بختاور کو یہ کارروائی اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بختاور کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں سلام کر چکی ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ فون پہ کی جانے والی باتوں کا اثر ہوگا شاید، صوبان نے سوچا اور واپس اپنی جگہ پہ جا بیٹھا۔ تمہاری فون پہ بات نہیں ہوئی تھی اس سے؟ شیخ صاحب نے پوچھا تو گڑبڑا گیا۔ نہیں تایا جان، نیٹ ورک کی خرابی تھی شاید، کال نہیں ملی۔ فوراً سے جھوٹ گھڑا، وہ ویسے بھی ذرا شرمیلی ہے اسی لیے۔ شیخ صاحب نے توجہ پیش کی۔ پھر باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ کمرہ روشن تھا، دھیمی چال چلتی وہ سنگھار میز کی طرف آئی ہی تھی۔ ہاتھوں سے سیاہ گلوز اتارے، نقاب اور حجاب سے چہرے کو آزاد کیا، بالوں کو کلپ سے آزاد کیا تو گہرے سیاہ سلکی بالوں کی آبشار کمر پہ بکھر گئی۔ پھر دیوار میں نصب لکڑی کی کبرٹ سے گہرے گلابی رنگ کے گرم کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو پہلے سے تازہ دم نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ گیلے بال تولیے میں قید تھے،
पैरों तक आती गुलाबी फ्रॉक और कंधे पे लटका सफ़ेद खुमार से भालते वो सिंगार मेज तक आई थी। अपना अक्स देखने पे इसे अपना आप अजीब बदला बदला सा लगा। हकीकत में तो कुछ भी नहीं बदला था, बस इसके दिल की दुनिया बदल सी गई थी। बाल खुश करने के बाद ढीले ढाले जोड़े में मुकैयद करती वो अपने बिस्तर की जानिब आई थी। नारंगी मछलियाँ वैसे ही खेल रही थीं। इसने दराज से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसके ऊपर बारीक से सुराख थे। स्टैंड पे लगे मछलियों के पानी पे छिड़कने पर इन सुराखों से छोटे छोटे ठोस ज़र्रात निकल के पानी की सतह पर फैलने लगे। मछलियाँ दीवानावार खुराक की तरफ लपकीं। इन्हें खेलता देखकर वो आज नहीं मुस्कुरा सकी। आखिर इसमें क्या बदल गया था? इसने गहरी सांस ली और बेड से उठ गई। फिर इसकी नज़र अपनी बनाई गई पेंटिंग पर रुक गई। वहाँ आग और गुलो गुलजार के साथ सुनहरी हरूफ में कंधा गया 2 सतरी शेर जगमगा रहा था। फिर इसे एहसास हुआ कि क्या बदल गया था। आगही। इसे आगही मिल गई थी। गलत सही का शऊर आ गया था और लाइल्मी नेमत थी, जबकि आगही मौत। 9 फरवरी। 2 माह पुरानी कब्र के पास बैठा वो मर्द अपनी अनकही कहानी सुना रहा था। मेरे बाबा एक कुम्हार थे, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले बर्तन साज। मैंने उनके घर में आँख खोली तो मैं भी एक कुम्हार बन गया। वो मुस्कुराया। फिर एक दिन मेरे वालिद फौत हो गए। मैंने यतीमी देखी। वो तुम्हारे बाबा के मुलाजिम थे, उनके साथ उनकी ज़मीनों पे जाते थे। उनकी वफ़ात के बाद हम माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए। उसके चेहरे पर थकन थी। मामा को शेख जब्बारुल हक ने अपने घर में मुलाजमा रख लिया। माँ मुझे अपने साथ ही रखती थी। फिर एक दिन मैंने शेखानी शगुफ्ता की गोद में तुम्हें देखा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। पता नहीं क्यों, तुम बहुत छोटी सी थी। मैं तुम्हारी मामा के पास गया, उनसे तुम्हें मांगा। उन्होंने तहकीर से मुझे झटक दिया। मेरे मैले कुचैले कपड़ों से इन्हें घिन आई थी। उस दिन पहली बार मेरा दिल टूटा और मुझे सफ़ेद मार्बल के महल से नफ़रत सी हुई। वो हंसा। न जाने इंसान की इज़्ज़त ज़िल्लत इसके स्टेटस से क्यों जुड़ी होती है। इंसान तो वैसे ही मोतबर है, लेकिन अब मैं लोगों की नज़रों में मोतबर हूँ। मुझे इज़्ज़त कमाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। मैंने माँ से कहा कि मुझे वो गुड़िया चाहिए जिससे मालकन खेलती है। तो माँ ने कहा हम इस काबिल नहीं कि बड़े लोग हमें अपने बच्चे खेलने के लिए देते हैं, और अगर तुमने ज़िद की दोबारा अपने साथ नहीं लाऊंगी। मैंने माँ से पूछा कि काबिल कैसे होते हैं, तो इसने कहा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने से काबिल हो जाते हैं। ये बात मेरे जहन से कभी नहीं निकली। माँ को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसे बताना चाहिए था कि इस दुनिया में काबिलियत के जो मेयार मुतय्यन किए जा चुके हैं, इन सब पे पूरा उतरना मुश्किल है। मगर इसने मुझे एक ख्वाब के पीछे लगा दिया। मैं हर वक्त काबिल बनने के ख्वाब देखा करता था, सिर्फ एक गुड़िया के हसूल के लिए जो मेरी दस्तरस में नहीं थी। उसने गहरी सांस खारिज की। मुझे काबिल होने में 25 साल लगे। इतने सालों बाद भी मेरा किबला नहीं बदला। वो इसलिए कि दस्तरस से बाहर की चीज़ों और इंसानों की कशिश कभी ख़त्म नहीं होती। फिर मैंने ज़िद की, अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा, मगर इस दफ़ा मालिक ने काबिलियत की नई शर्त रख दी। इसने सर झुकाया। हम नस्ली की शर्त। और वो ज़मीन पे उंगली से बार बार कुछ बनाता और मिटा रहा था, और मैं वो शर्त पूरी नहीं कर सका। इसकी सियाह आँखें भीग रही थी। इसने रगड़ के आंसू पोंछे, ज़ुकाम ज़दा सांस खींची और उठ गया। थोड़ी देर इस कब्र को देखता रहा, फिर कहने लगा, मैंने हमेशा ही सोचा कि बरोज़े हश्र मुलाकात होगी तो तुम्हें अल्लाह से मांग लूँगा जो तुम्हारा असल मालिक है, लेकिन अब लगता है कि वहाँ भी तुम मुझसे दर्जात में बुलंद होगी। यहाँ ज़ात का मसला, वहाँ दर्जात का मसला। इसने सर झटका और वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए। हर माह की 9 तारीख को यहाँ आता था, क्योंकि आखिरी दफ़ा इसने 9 तारीख को बुलाया था और वह सब काम छोड़कर चला आया था। 9 तारीख अब इसे हमेशा याद रहनी थी। मगर पिछली 9 को यहाँ कुतबा नहीं लगा था, आज लगा था। बख्तावर जब्बार, दुख्तर जब्बारुल हक। 20 मार्च 1998 ता 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर का सूरज उदास सा तलु हुआ था। आज इसे कमरे में बंद हुए 1 महीना गुजर चुका था। ग्लास वॉल से पर्दे हटाने पर लॉन का मंजर वाज़ेह हुआ, जहाँ शादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से चल रही थी। फिर इसने पर्दे गिरा दिए। 1 महीना पहले जब इसने अपने बाप के सामने सोबान के लिए नापसंदीदगी का इजहार किया तो वह शदीद गुस्सा हुए। इसे बुरा भला कहा, इमोशनल ब्लैकमेल किया, उस पर बचपन से लेकर अब तक की गई अपनी मेहरबानियाँ याद करवाईं, मगर वो फ़ैसला कर चुकी थी। यूँ भी बगावत आसान नहीं होती। इससे अगले दिन न सिर्फ इसका बल्कि दिल आवेज़ का भी घर से निकलना बंद कर दिया गया। बाहरी दुनिया से राब्ते की हर सहूलत छीन ली गई। कॉलेज से पूछने पर उनको बताया जाता कि दोनों बहनें शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है, नहीं आ सकती।
رابطہ کرنے والوں کو شیخ صاحب خود ڈیل کر لیتے تھے، پھر وہ گاؤں کے بار رسوخ ذمہ دار تھے، کسی نے زیادہ دیر پیچھا نہیں کیا۔ بختاور نے ہر طریقہ آزمایا مگر شیخ صاحب پتھر کے بنے رہے، ایک دو دفعہ تھپڑ بھی دے مارا، جان سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ سب دیکھ کر گھر والوں کے دل دہل سے گئے۔ وہ کہتی رہی کہ نکاح خواں کے منہ پہ انکار کر دے گی، مگر وہ نہیں مانے۔ انہیں مان تھا، اس لیے 11 دسمبر کی تاریخ رکھ دی گئی۔ کچھ بھی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا جانا تھا۔ جبران کی ہمیشہ سے صوبان کے ساتھ دوستی تھی، جو اب مزید گہری ہو گئی۔ اسے بختاور کا انکار برا لگا تھا، کیونکہ صوبان میں ایسی تو کوئی خرابی سے نظر نہیں آتی تھی، اور گھر کا ماحول الگ خراب ہوا تھا۔ دل آویز نے بھی طاقت کے ڈر سے ہار مان لی تھی۔ اب اسے لگتا تھا کہ بختاور کو شادی کر لینی چاہیے، اسی میں خاندان کی بقا ہے۔ شگفتہ جبار اسے روز سمجھاتی، پھر بھی کان لپیٹ لیتی۔ دل آویز گھر میں رہ کر اس کے جہیز کے کپڑوں کی پیکنگ کرواتی، اسے کھانا دیتی، اس کا خیال رکھتی اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی۔ مصلحت پسند لوگ وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیتے ہیں۔ ان پہ دنیا اس طرح تنگ نہیں ہوتی جس طرح باغیوں پر ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کچھ سوچ لیتے ہیں تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ کوئی ان کے حوصلے کی دیوار منہدم نہیں کر پاتا، لہٰذا ان پہ آسمان تنگ کر دیا جاتا ہے اور پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جاتی ہے، اور وہ کہیں معلق سے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ باغیوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ اس کی خاموشی ہاں ہے، مگر وہ 21ویں صدی کی عورت تھی۔ جب اسے بولنے کا شعور حاصل تھا تو وہ کیوں رضامندی دینے کے لیے خاموشی اختیار کرنے لگی؟ اس کی خاموشی تو ممکنہ طوفان سے پہلے کا سناٹا تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ انکار کر دے گی، مگر اسے آخری کوشش تو کرنی تھی۔ وضو کے بعد جائے نماز پہ بیٹھی وہ نماز پڑھ رہی تھی، پھر دعا کو ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے بار بار توڑا جاتا ہے، ہر بار میں تیرے در پر ہی آتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری سانسیں، میری دعائیں، میرا وجود سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میرے دل کو سکون، میری زندگی کو آسانی عطا فرما۔ اللہ پاک، بس تیرا کرم ہی میرا سہارا ہے۔ اے میرے رب، میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما، آمین۔ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اسے صوبان سے نفرت نہ تھی، اسے بہروز سے محبت تھی۔ اس نے شجر ممنوعہ سے پھل توڑ کے کھا لیا تھا، اس نے نامحرم سے محبت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اب وہ کسی بہشت کے قابل نہ رہی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے منہ میں اب بہروز کے الفاظ ہوتے تھے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ انہی جیسے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والے کو حشر ساتھ ہوگا۔ پھر اس نے آنسو پوچھے، وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شیخ جبار کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے انکار نے انہیں پہلی بہت اشتعال دلایا تھا۔ آخر وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، انہیں اس سے یہ امید نہیں تھی۔ اب انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، جب انہوں نے خاندانی روایتوں کے خلاف جا کر اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، پھر نوکری کی اجازت بھی دی، مگر اب نہیں۔ اب اسے خاندان کی روایتوں کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ اب اس کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کی تھی؟ اپنے سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے؟ تو آج کل کے نوجوان کون سا آسمان سے اترے ہیں جو قابلیت اور برابری کے رونے روتے ہیں؟ وہ ان کے سامنے کھڑی انہیں تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی بابا، کوئی مرد اپنی ماتحت عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کیوں کرتا ہے؟ مسئلہ غیرت نہیں ہوتی، مسئلہ بغاوت ہوتی ہے۔ قدم قدم چلتی ان کے قریب آئی۔ میں نہیں مانتی 21ویں صدی کے مرد کو غیرت لفظ کے معنی بھی آتے ہوں۔ یہ بس اس دور کی دن بدن باشعور مضبوط ہوتی عورت سے محفوظ ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بابا، اس نے توقف کیا۔ آپ نے مجھے تعلیم اور شعور دلا کے غلطی کی۔ اگر ایسی جانوروں کی طرح کسی بھی کھونٹے سے باندھ دینا تھا تو مجھے میری سوچ دینے کی غلطی کی۔ مزید قریب آئی، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں باپ سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو شعور آگاہی دینے کے بعد انہیں کسی جاہل گنوار کے ہاتھ سونپ دیتے ہیں۔ مرد قابلیت میں خود سے کمتر عورت کو قبول کر سکتا ہے، بلکہ وہ پسند کرتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اپنی غیرت پہ قربان کر دوں۔ شیخ جبار کی آواز میں جلال تھا۔ وہ جو پرسکون سے صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے ایک دم چلا اٹھے تھے۔ میں موت سے نہیں ڈرتی بابا۔ باغیوں کے انجام ہمیشہ دل خراش ہی ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگتا تھا، آنکھیں نفرت زدہ تھیں۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں ڈرتا وہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے غیظ و غضب سے دانت پیسے۔ ایک ناپسندیدہ مرد کی دسترس میں جانے کے بجائے مجھے مرنا قبول ہے۔ زناٹے دار تھپڑ نے اس کا گال سرخ کر دیا تھا۔ کیسی بے شرمی ڈھٹائی آ گئی ہے تمہارے لہجے میں؟
انہوں نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ تم جیسی بے شرم بیٹیوں کے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دینے چاہیے۔ اب وہ اسے گھسیٹ کے اسٹور روم میں لے جا رہے تھے۔ وہ بے خیالی میں چل رہی تھی جب اس کا خمار راستے میں گر گیا۔ یہ عورت کی عزت سمجھا جاتا ہے، اور عورت کی عزت کو مرد کی غیرت۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اس کا دوپٹہ زمین پہ گرا تھا، الجھے بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکلی تھیں، مگر اس کے بابا پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ نہ جانے عورت میں یہ سو کالڈ غیرت کیوں نہیں ہوتی جس کو بنیاد بنا کے وہ ان مردوں کو قتل کر دے جو اس کی طرف میلی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم بھول گئی ہو کہ میری ایک اور بیٹی بھی ہے۔ تم نہیں تو وہ صحیح، مگر خاندان کی روایت برقرار رہے گی۔ شادی بھی اسی تاریخ کو ہوگی۔ جب شیخ جبار زبان دے دیتا ہے تو اسے نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب وہ اسے اسٹور روم کی زمین پر لا کر پٹک رہے تھے، پھر اس پر کیروسین کی کین الٹ رہے تھے۔ پھر اس نے انہیں خود سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ بختاور کی آنکھوں میں حیرت پھیلی تھی۔ کیا اس کا باپ اتنا شفاق ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ بس اسے ڈرا رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا اگر مال نہیں ہوتا تو اسے آسان موت دے سکتے تھے۔ جلنے کی موت بہت دردناک ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس کا امتحان تھا اور اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ پھر اس نے آگ کا شعلہ دیکھا اور اس کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ تو کیا وہ اپنی ایک بیٹی کو سزائے موت اور دوسرے کو عمر قید کی سزا دینے والے تھے، صرف اپنی غیرت بچانے کے لیے؟ اور انسانی زندگی کا کیا؟ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا۔ ساری حسیات جواب دینے لگی تھی۔ وہ شعلہ آگ کی لپٹیں بند کے اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اس نے خود کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، دردناک آواز میں، خوفناک انداز میں۔ اس نے وہ آگ بجھانی چاہیے، مگر بے سود۔ اس نے چھوٹے سے کمرے میں دھواں بھرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سانس کے ذریعے کالا دھواں اپنے اندر جاتے ہوئے دیکھا، پھر اسے سانس لینا مشکل لگا۔ اس نے اپنے خون اور گوشت کے جلنے سے تعفن اٹھتے دیکھا۔ اس نے خود کو جلتے دیکھا، مگر آگ اس کے لیے گلزار نہیں بنی تھی۔ ہم گناہ گاروں کے لیے آگ گلزار نہیں بنتی، ہمیں اپنے حصے کی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سب آوازیں مدھم ہونے لگیں۔ اس نے روح کو خود سے بچھڑتے دیکھا، اور وقت وہیں تھم گیا۔ ننگے فرش کی ٹھنڈک بھی ساگ کی گرمی کو کم نہ کر پائی۔ پھر وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ذہن کے پردے پہ ساری زندگی فلم کی صورت چلنے لگی۔ اس نے خود کو دیکھا، غیرت کے نام پہ قتل ہونے والی عورتوں پر افسوس کرتے ہوئے، غیرت کے نام پر قتل انسانیت کی موت ہے کہتے ہوئے، کالج کے راہداریوں میں چلتے ہوئے، بچوں کے سلام کے جواب میں سر ہلا کے جواب دیتے ہوئے، ناشتے کی میز پہ بابا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، دلاویز کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے، جبران کو رات کے اندھیرے میں گھر لاتے ہوئے، بہروز کی چاکلیٹس کھاتے ہوئے، اس کی باتوں پہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے، اپنی مچھلیوں کو خوراک ڈالتے ہوئے، مسجد بیت میں نماز فجر کے بعد مصحف کی تفسیر پڑھتے ہوئے، کینوس پہ رنگوں سے آگ اور گل و گلزار بناتے ہوئے، سنہری روشنائی سے اقبال کا شعر لکھتے ہوئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ اور پھر سب سیاہ ہوتے ہوئے، نہ جانے اس کی ماں بہن بھائی پہ کیا گزری ہوگی جب وہ اسے اس حالت میں دیکھیں گے۔ دلاویز اس کا انجام دیکھ کر شادی سے انکار نہیں کر سکے گی۔ اسے مثال بننے کا شوق تھا اور اسے مثال بنا دیا گیا تھا۔ جانے لوگ اسے حادثہ سمجھیں گے یا کوئی جان سکے گا کہ قتل تھا۔ شیخ جبار کا غصہ اترنے کے بعد کیا انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوگا؟ کیا انہیں وہ کبھی یاد آئے گی؟ کیا انہیں کبھی پچھتاوا ہوگا اپنی لاڈلی بیٹی اور اپنی انسانیت کھو دینے کا؟ انجام بغاوت۔ اہم خبر، ذمہ دار شیخ جبار کی بیٹی کی موت گیس سلنڈر کے پھٹنے سے ہوئی اور وقت وہیں رک گیا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ جو تم سے السلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ایک بختاور نہیں بلکہ ہزاروں بختاور کی کہانی ہے جن کی زندگی کے چراغ کو وقت سے پہلے بجھا دیا گیا۔ اس معاشرے میں جہاں شیخ جبار، صوبان اور جبران جیسے نام نہاد غیرت مند مرد موجود ہیں، وہیں بہروز جیسے شریف النفس بھی ہیں۔
مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جیسے اس کہانی میں اچھے مردوں کی کمی تھی، ویسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔